ایک قاضی کے سامنے اس کا پریسیڈنٹ اپنا بیٹا مقدمے میں آیا۔ سب نے کہا نرم رویہ اختیار کرو، مگر قاضی نے انصاف کیا۔ کہا میں باپ ہوں امی، لیکن اللہ کا خوف سب سے بڑھ کر ہے۔ عدل قائم ہوگا تو معاشرہ ترقی کرے گا۔ قرآن کہتا ہے انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، اللہ سب دیکھتا ہے۔ عدل ہی امن کی بنیاد ہے۔ انصاف کے علمبردار بنیں اور ساڈہ اسلام کے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ ایک لڑکی نے رمضان میں روزے رکھنے کی نیت کی مگر بیمار ہو گئی۔ وہ افسردہ تھی کہ روزے نہ رکھ سکی۔ علم دین والی خالہ نے کہا نیت کا اجر اللہ دیتا ہے۔ وہ خوش ہوئی کہ اللہ نیت کو بھی شمار کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، دکھاوے پر نہیں جاتا۔ نیک نیت کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ نیت صاف رکھیں۔ ساڈہ اسلام کو خلوص دل سے سبسکرائب کریں۔ علی نے دوست کو دھکا دیا اور مذاق اڑایا۔ بعد میں ضمیر نے ملامت کی اور وہ معافی مانگنے گیا۔ دوست نے مسکرا کر کہا تم نے وقت پر توبہ کی، اللہ بھی معاف کرے گا۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، بس ندامت ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے مگر معافی عظمت ہے۔ آخرت سے پہلے حساب کر لو، کل دیر نہ ہو جائے۔ معافی مانگنا سیکھیں اور ساڈہ اسلام کے ہدایت والے پیغام کو سبسکرائب کریں۔ کامران بہت گناہ کرتا مگر اندر سے بے چین رہتا۔ ایک رات دل ٹوٹا اور رو کر اللہ سے معافی مانگی، دل کو سکون ملا اور زندگی بدلنے لگی۔ نبی نے فرمایا جو سچی توبہ کرے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ مایوس نہ ہو، گناہوں سے پلٹنا بندے کی عظمت ہے۔ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ توبہ کی طرف پلٹیں۔ ہم کے نور سے جڑ جائیں۔ فیاض ہر وقت زیادہ چاہتا، کبھی شکر نہ کرتا۔ پیسہ آئے باپ کے بے شکیو کو آیا مگر سکون چلا گیا۔ ایک بزرگ نے کہا قناعت کرو، اللہ خوش ہوگا۔ اس نے سادہ زندگی اپنائی اور دل سے سکون ملا۔ زیادہ کی چاہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ قناعت میں ہی دولت ہے اور شکر میں برکت۔ جو اللہ پر راضی ہو اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ قناعت سیکھیں اور بینگی ساڈہ بھی تامو اسکائی پرامن پیغام کو سبسکرائب کریں۔ ایک لڑکا اسکول سے بھاگتا، کتابوں کو بوجھ سمجھتا۔ ایک دن مسجد کے امام نے اسے قرآن پڑھاتے ہوئے سمجھایا۔ کہا علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا۔ لڑکا بدل گیا، اب سب سے آگے ہے۔ قرآن کا پہلا حکم ہی ہے پڑھ۔ علم نبیوں کی وراثت ہے اور عزت کا ذریعہ ہے۔ جو علم سیکھے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ علم حاصل کریں اور ساڈہ اسلام کی روشنی کو سبسکرائب کے ذریعے پھیلائیں۔ یاسر نے دوست کا موبائل امانتاً رکھا۔ آس کا دل کیا کہ استعمال کرے مگر رک گیا۔ واپس کرتے وقت دوست نے چیک کیا، سب کچھ محفوظ تھا۔ آس نے کہا واقعی تم سچے مسلمان ہو۔ نبی نے فرمایا جس میں امانت داری نہیں اس کا ایمان نہیں۔ امانت آزمائش بھی ہے، عبادت بھی۔
جو امانت میں کامیاب وہ ایمان میں کامیاب۔ امانت دار بنیے اور سادہ اسلام کے ساتھ امانت داری پھیلائیے۔